إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك لائق صد احترام صدر اجلاس معزز مکرم مؤقر علماء اکرام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے تدریج بتدریج اہل دنیا کے درمیان مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مسجد، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین۔ اور اللہ نے جیسے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ویسے ہی جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، مجھ طالب علم کو جس موضوع پر بولنے کا حکم ہوا ہے وہ موضوع ہے نوجوانوں میں بگاڑ، اس کے اسباب اور علاج۔ نوجوانوں سے ہی کیوں خطاب ہے، یا نوجوانوں کو ہی کیوں سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ہمارے اس مجلس میں دو طرح کے نوجوان موجود ہیں۔ ایک وہ جو اپنی عمر کے اعتبار سے نوجوان ہے،
اور ایک ہمارے وہ بزرگ جو اپنی ہمتوں کی وجہ سے جوان ہیں. کہہ لیجئے کہ یہ خطاب نوجوانوں سے ہے، بزرگوں سے ہے اور خواتین سے ہے. اور بار بار نوجوانوں کی اصلاح کی جو بات کی جاتی ہے اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان تمام قوموں میں یا تو اصلاح یا فساد نوجوانوں کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لیجئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو ہریرہ، مردوں میں. خواتین میں چلے جائے، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب اور اللہ کے نبی کی بیویاں اور تمام مسلم خواتین رضی اللہ عنہم وارضا، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، یہ سب کے سب قریب نوجوان تھے اور انہوں نے جوانی کے عالم میں دین اسلام کو قبول کیا. اور اسلام کے قبول کے بعد جو معاشرہ فساد زدہ تھا، جہاں کی تاریخ بتلائی گئی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہی سماج، وہی معاشرہ، وہی قوم، وہی لوگ دنیا کی تاریخ میں سب سے اعلیٰ کردار نبھانے والے بن گئے. یہ نوجوان ہیں جن کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے بات کرنا ہے. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ہر نوجوان بگڑا ہوا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ کہتا ہے کہ نوجوانوں کی ایک ایسی تعداد ہے الحمدللہ جو کتاب و سنت پر قائم ہے، قرآن و حدیث پر ڈٹے ہیں، دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کی اکثریت جو ہے سیدھی راہ سے بھٹکی ہوئی ہے. ہم سارے نوجوانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹکی ہوئی ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعات اور اس طرح کے دروس و خطاب رکھے جاتے ہیں تاکہ نوجوانوں کی اصلاح کی جا سکے. میرے بھائی، جب تک ہم کسی چیز کی قیمت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تب تک ہمارے دل میں اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ 2-4 روپے کا سامان ہے، ہم باہر سے آئے، نکالا اس طرح کہیں بھی رکھ دیا، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ دیکھیں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میری عادت ہے ایسے بات کر کے بولنے کی. جو لوگ سعودی عرب جالیات میں رہے ان کو معلوم ہے کہ ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ کو معلوم ہو تو بلا جھجک بتائیے. اگر کوئی سستی چیز ہو جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم کیا کرتے؟ لے جا کر کے اس کو کہیں بھی رکھ دیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی چیز اگر معلوم ہو جائے کہ یہ 50 لاکھ روپے کی ہے، کیا کرتے اس کو؟ ایسی جس طرح گاڑی کا ہیلمٹ اتار کے کہیں بھی رکھ دیتے، اس کو اٹھا کے ویسے رکھ دیتے، یا اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ ضائع نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے. بڑا قیمتی ہے، اگر کھو گیا، گم ہو گیا، کہاں سے لے کر کے آؤں گا؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے. اب وہ نوجوان مردوں میں سے ہو یا ہماری بہنوں میں سے ہو، اگر انسان اپنی جوانی کی قدر جان جائے، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھ جائے اور اس مقام اور مرتبے کو سمجھ جائے جو نوجوانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں پائے جانے والے ہر نوجوان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ جوانی کیا ہے؟ اس جوانی کی قیمت کتنی ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے پہلے 3 حدیثیں رکھ دوں. سب سے پہلی حدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اچھا، یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جی، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ کس کے؟ اللہ کے رسول کے چچا ہیں. چلے ایک جواب. دوسرا جواب،
عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حامل صاحب خالی جلسوں میں آ کے بیٹھ کے چلے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. کان کے مزے کے لیے نہیں سننا کبھی بھی کوئی بات کہ فلاں صاحب بڑی لچھے دار تقریر کرتے ہیں، فلاں کی بات بڑی اچھی ہوتی، گئے سن لیے چلے. کان کے مزے کے لیے نہیں سنو کبھی بھی آپ، ورنہ پوری زندگی گزر جائے گی، اصلاح نہیں ہوگی. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتلائیں. ہاں بھتیجے ہیں، اور ابھی 2 جواب آئے ہیں، چچا ہیں اور بھتیجے ہیں. اور اچھا چلو ایک اور سوال. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا دعا کی تھی؟ کسی کو معلوم ہو تو بتلا دیں. قرآن کا عالم، بارک اللہ فیک. یہ ذیشان بھائی ہمارے دوست ہیں، ان کو معلوم ہے. اللہ سلامت رکھے ان کو، ان کے علم اور عمر میں اللہ برکت دے. عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ بھائی ہیں، عباس چچا ہیں. عباس چچا ہے، عبداللہ بھائی ہیں. بہرحال راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین. اللہ نے اگر آپ کو 5 نعمتیں دی ہیں تو ان 5 نعمتوں کو ختم ہونے سے پہلے ان کی اہمیت کو سمجھ کے، غنیمت جان کے ان 5 نعمت سے فائدہ اٹھا لیجئے. ورنہ جیسے یہ وقت گزر رہا ہے اور گزرا ہوا وقت لوٹ کر کے نہیں آتا، یہ 5 نعمتیں اگر ایک مرتبہ بندے کی زندگی سے چلی گئی دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتی ہیں، نہیں آتی ہیں یہ نعمتیں. کیا کہا شبابک قبل حرمک. اللہ نے جوانی دی ہے تو جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو. ہمارے بزرگوں سے پوچھیں یہاں بیٹھے، یہ اپنی جوانی گزار کے آئے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی کہ جوانی پلٹ کے چلی آتی، لیکن وہ پلٹ کر کے نہیں آتی. اللہ کے نبی نے حقیقت حال بیان کیا اور یہ نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. کہا کہ شبابک قبل حرمک، اللہ نے نوجوان بنایا ہے اس جوانی کے بڑھاپے میں پلٹ جانے سے پہلے اس جوانی کی قدر کر لو. یہ نعمت چلی گئی، یہ نعمت ایک مرتبہ چلی گئی دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی. اور یاد رکھنا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر نعمت کے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال کرنے والا ہے. جوانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو. آگے چل کے آپ نے کہا صحتک قبل مرضک. اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ماشاءاللہ مسلس ابھی ٹائٹ ہے، ہڈیوں میں دم ہے، جوڑ ہے، تو یاد رکھیں اس صحت کو جو ہے آپ بیماری سے پہلے غنیمت جانیے. اگر آپ جوانوں کو اور آپ بزرگوں کو اپنی اس صحت جیسی عظیم نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں کسی ہاسپٹل میں چلتے ہیں. آج ہی ہمارے مسجد کے امام صاحب شیخ محترم بتلا رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے ویلور. کہا کہ وہاں مریضوں کا میلہ لگا تھا، مریضوں کا میلہ لگا ہوا تھا. آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے قوت دی ہے. اس صحت، اس تندرستی، اس قوت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے. آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غنا کا قبل فقر. اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، مالداری دی ہے، تو اس مالداری کو آپ محتاجگی سے پہلے غنیمت جان لیجیے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک بہترین اصول بیان کیا ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ نے بڑی بہترین حقیقت بیان کی. آج جن کو اللہ نے مال دیا ہے، میں کہتا ہوں میرے بھائی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کا سامان مہیا کر لو. نظر اٹھا کر کے دیکھو، آپ ابھی حالیہ ایک بندے کی وفات ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی عمارت اس شخص کے نام پہ ہے. خلیفہ بن راشد دبئی کے پریزیڈنٹ تھے. دنیا کی سب سے بڑی عمارت اس بندے کے نام پہ ہے. دنیا کا سب سے مہنگا یاچ، پانی کا جہاز اس بندے کا ہے.
$73 अरब का मालिक था, $73 अरब का मालिक, $73 अरब का मालिक था। आप लंदन चले जाए, 170 से जायद उसके नाम के तिजारती मराकिज़ हैं। ईमानदारी से बोलना, एक दिरहम वो अपनी कब्र में लेकर के गया हो? बताओ मुझे, कोई बता दे मेरे भाई, वो एक दिरहम लेकर के गया हो? अल्लाह के नबी ने यही कहा ना, गिना का कबल फ़क्र। अल्लाह ने माल दिया है, जवानी की नेमत दी, अल्लाह ने सेहत दी, माल दिया है, इस माल को अल्लाह की राह में खर्च कर लो, इस नेमत की कदर कर लो। आगे चल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हयाती का कबला मौतिक, अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है इसको मरने से पहले गनीमत जान लो। अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी ना, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो, हमने जो माल दिया है अल्लाह की राह में खर्च कर लो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले, वरना क्या होगा? जब मौत का फरिश्ता आकर के हमारे सामने बैठ जाएगा, तब हम गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह से, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह तूने जवानी दी, मैंने उसकी कदर नहीं की। अल्लाह माल दिया, उसकी कदर नहीं की। अल्लाह सेहत दी, उसकी कदर नहीं की। अल्लाह ये मौत का फरिश्ता हमारे सामने बैठा है, अल्लाह तू थोड़ी मोहलत दे दे, मैं नमाजी भी बन जाऊंगा, मैं हाजी भी बन जाऊंगा, मैं रोज़े भी रखूंगा, मैं सदक़े भी करूंगा, मैं खैरात भी करूंगा। अल्लाहु अकबर। तब इंसान अल्लाह को पुकारेगा और कहेगा, अल्लाह उस वक्त कहेगा, नहीं नहीं, उम्र दे दी गई, जवानी दे दी गई, मालदारी दे दी गई, सेहत दे दी गई, जिंदगी दे दी गई, उन नेमतों से फायदा नहीं उठाया तो आज तुम्हारे रोने और गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। नौजवानों, अल्लाह ने जवानी जैसी नेमत दी है तो इस नेमत की कदर करो, जान लो। एक मरतबा ये जवानी चली गई, मौत का फरिश्ता आकर के सामने बैठ जाए, कायनात की कोई हस्ती हमें और आपको बचाने वाली नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अली अफ़ान साहब, ताइफ सऊदी अरब में रहते थे। कहते हैं उनके घराने में सब के सब जो है डॉक्टर हैं। उन्होंने एक मरतबा उनके वालिद की वफ़ात के बाद हम बैठे थे तो ऐसी बात हुई, कहा कि शेख हमारे घराने में सब के सब डॉक्टर हैं, और अब्बा की जब वफ़ात हो रही थी, मैं भी डॉक्टर, मेरा भाई, उससे छोटा भाई, उसकी बीवी, मेरी बीवी, उसकी बीवी, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सब डॉक्टर, सब एक जगह खड़े हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। अब्बा की रूह फरिश्ते और निकाल के लेके चले गए। कोई कुछ करने वाला नहीं है हमारे। अल्लाह ने जवानी दी है तो इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा लो। इंशाअल्लाह इस दुनिया में अगर अल्लाह की इबादत में जवानी को लगाई तो आखिरत में इसी जवानी की इबादत के जरिया अल्लाह की रहमत को हासिल करके मुमकिन है कि बंदा जन्नतुल फिरदौस को हासिल कर ले। और आगे आइए, जवानी की अहमियत और कदर को समझना है तो इस हदीस को पढ़िए जिसे इमाम मुंदिरी रहमहुल्लाह ने अपनी तरगीब और तरहीब के अंदर नकल किया है। कहा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ला तज़ूल क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खमसिन। कहा कि क़यामत के दिन बंदा अल्लाह के सामने से उस वक्त तक नहीं टलेगा जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे। और मैं खुल के कह दूँ, चाहे आलिम दीन हो, चाहे गैर आलिम दीन हो, चाहे सहाबी हो या गैर सहाबी हो, मर्द हो या औरत हो, हम सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि फला बुज़ुर्ग का दामन मैंने थामा है तो वो बचा लेंगे, बेटे को हाफिज़ कुरान बना लिया तो बेटा हमें बचा लेगा। नहीं, आना सब ने है अल्लाह के सामने। हाँ, अल्लाह जिससे पूछ ले उसकी गाड़ी फंस जाएगी, ये एक मसला है। अल्लाह जिससे पूछ ले कि ये क्यों किया, अब उसकी गाड़ी फंस गई वहाँ पे। अब अल्लाह के दात के ऊपर है, अल्लाह चाहे तो माफ़ करे, अल्लाह चाहे तो अदाब दे, लेकिन पेश होना सब ने अल्लाह के सामने। और जब पेशी होगी, बंदा और रब आमने सामने होंगे, इनके दरमियान कोई तर्जुमान और ट्रांसलेटर भी नहीं होगा। बंदा सीधे, अब अल्लाह अपने बंदे से सीधे बात करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 5 चीज़ों के बारे में पूछेगा। पहली चीज़ क्या है? कहा अन उम्रिही फीमा अफनाहु। अल्लाह ने 60 साल 70 साल की उम्र दी, अल्लाह पूछेगा इस उम्र को हमने और आपने क्या किया, कहाँ लगाया, कहाँ खपाया, इस उम्र को किन कामों में उलझा के रखा था। कहा उसके बाद वन शबाबिही, चले पैदाइश से लेकर 60 साल की उम्र थी,
لیکن اس میں جو 30 سالہ نوجوانی اور جوانی کی عمر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ الگ سے ان 30 یا 35 یا 40 سالوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ بھی بتائیے، ایک وہ جو ابھی جوانی کے دہلیز پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں، ایک وہ جو بالکل عین جوانی میں ہیں، اور ہمارے بزرگ جو جوانی کاٹ کر کے آئے ہیں۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پوچھ لے کہ ہم نے اپنی جوانی کی قدر کی یا نہیں کی، نوجوانی کو کہاں لگایا، کن کاموں میں لگایا، کون سے اعمال انجام دیے، ہم اور آپ اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ آپ مجھے جواب نہ دیں، اللہ کے واسطے اپنے نفس سے پوچھ کر کے دیکھیں، اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، کن کاموں میں خرچ کیا، تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آپ خود اپنے آپ کو یہ جواب دے کر کے دیکھ لیجئے میرے بھائی۔ آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوچھے گا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ، کہا اللہ مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں لٹایا، حلال کمایا، گٹکے کھائے، سگریٹ پیا، زردے والے پان کھائے اور کھینی۔ یہ بعض لوگ کہتے کہ دیکھیے مول صاحب وہ زردے والا پان جو ہے ہم نے فلاں عالم صاحب کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے، اچھا سگریٹ کیا حرام ہے، مکروہ۔ ایک جگہ میں نے یہی بات رکھی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجلس میں، کہا کہ شیخ یہ سب چیزیں تو مکروہ ہے۔ میں نے کہا مکروہ حلال چیزوں میں ہوتا ہے، حرام چیزوں میں مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ مکروہ کی جو اصطلاح ہے یہ حلال چیزوں کے لیے، حرام چیزوں کا، حرام تو حرام ہے، اب حرام میں مکروہ کہاں سے آپ لے کر کے آ رہے ہیں؟ حلال چیزوں میں مکروہ ہوتا ہے۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک مجلس میں تھے، گوہ کا گوشت لا کر کے رکھا گیا، گوہ کا گوشت جسے ہمارے حیدرآباد میں گھوڑ پوڑ کہتے ہیں، لا کے رکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، پھر پوچھا کس چیز کا گوشت ہے، کہا گوہ کا گوشت ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، آپ نے نہیں کھایا۔ وہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے مزے سے کھا رہے تھے، مزے سے کھا رہے تھے۔ تو وہ چیز اللہ کے نبی کی طبیعت کو نہیں بھائی تو وہ مکروہ ہے، لیکن ہے وہ حلال، ہے حلال، نبی کی طبیعت کو نہیں بھائی اس لیے وہ مکروہ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ لیکن اگر آپ کے سامنے شراب لا کے رکھ دیا جائے، آپ کہیں ایک گلاس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، چلو ایک گلاس پی لیتے، یہ تو مکروہ ہے ہمارے لیے۔ تو بھائی میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں، دنیا کا کوئی عالم دین آپ کے لیے اس وقت تک دلیل نہیں بن سکتا جب تک اس کی بات یا اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو۔ اب کوئی زردے والا پان کھائے، کوئی گٹکا کھائے، کوئی بیڑی پیے، کوئی سگریٹ پیے، بہرحال کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور آخری سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، علم کتنا حاصل کیا اور عمل کتنا کیا۔ میرے پاس اتنا بہترین لاجک ہے کہ میں آپ سب کو بیٹھے بٹھائے بھی پھنسا سکتا ہوں۔ اب ایک میرے سوال کا جواب دیجیے، سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ جی 52 ہفتے ہوتے ہیں۔ جمعہ کے خطبات کتنے ہوں گے؟ 52 ہوتے ہوں گے۔ 52 الگ الگ موضوعات پر یا مکرر گھوم پھر کر کے وہی باتیں آتی ہیں، آپ نے سنا تو ہوگا۔ کتنا عمل کیا ہے اس پر؟ چلے 2021 میں 52 خطبے آپ نے سنے ہوں گے، کم سے کم 52 جمعہ کے خطبے، روزانہ ہونے والے دروس چھوڑ دیجئے، اس طرح کے اجلاسوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر اللہ آپ سے یہی پوچھ لے خالی کہ 2021 میں جو آپ نے جمعہ کے خطبات سنے ان سب پر کتنا عمل کیا ہے، جی کتنا عمل کیا ہے بھائی؟ خود آپ سوچ کر کے دیکھیں۔ اب 63 سال کا حساب ہو جائے، اگر 35 سال جوانی کا حساب اللہ تعالیٰ لے لے، کہاں سے دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کون سا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگی اور اپنی جوانی کی قدر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک دم چلچلاتی دھوپ، مئی جون کی گرمی ہو، بہترین ٹائٹ قسم کا دھوپ ہو، اور آپ ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر ایک گراؤنڈ میں کتنی دیر کھڑے رہ پائیں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ؟ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنے دنوں کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا وہ دن جب انسان ننگے بدن، ننگے سر،
ننگے پیر بغیر ختنہ کیا ہوا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا۔ ایسے دن میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں ایک نوجوان ہوگا۔ کون نوجوان؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، جسے نمازوں کی فکر رہتی ہو، جسے قرآن مجید کی تلاوت کی فکر رہتی ہو، جو حرام و حلال کی تمیز کرنے والا ہو، جو اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کا خیال کرنے والا ہو، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، قرآن و حدیث کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو، ایسا نوجوان جب سائے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ رب العالمین بلائے گا لاکھوں کے، ہزاروں کے، کروڑوں کے، اربوں کے مجمع میں اور کہے گا یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی، اپنی زندگی میری فرما برداری میں گزاری ہے، اور آج میں اسے بلا کر کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے رہا ہوں۔ سوچئے ذرا، ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر پاتے، وہ یہ زمین جب بدل دی جائے گی، یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سورج لا کر کے ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یا رب، نہ جانے وہ کتنے دن ہوں گے جن میں بندوں کے حساب و کتاب ہوں، اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں گے، اور ان تمام لمحات میں، اوقات میں بندہ ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے سر، بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہماری خواتین بھی اسی حالت میں ہوں۔ یا رب، ہماری خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ نے جوانی کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کر لیجئے۔ یا رب، یہ تو جوانی کی اہمیت تھی جو میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا۔ اب نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے، ان بگاڑ اور ان کے علاج، میں نے 4 باتیں اس میں لکھی ہیں انشاءاللہ، کہ نوجوانوں میں جو بگاڑ ہوتا ہے وہ بگاڑ کیا کیا ہے مجموعی طور پر، اور اس بگاڑ کا علاج شریعت نے کیا بتایا ہے، وہ میں نے یہاں 4 باتیں لکھی ہیں۔ مختصراً میں ان کی طرف آپ کی رہنمائی کروں۔ سب سے پہلی چیز، آج نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے ان میں سب سے بنیادی چیز ہے علم دین سے دوری کا ہونا۔ شیخ نے اعلان کیا، ہمارے عبداللہ بھائی کو جب بلایا کہ مولا نگر، جگناتھ پور اور کیا ہے رحیم آباد، آن بان شان، اللہ شیخ کو ایسا ہی بنا کر کے رکھے، دعا کریں آمین آمین۔ اب یہ بتائیے کہ ایسے آن بان شان آپ کے علاقے میں کتنے ہیں؟ کیا وہ اکیلا ایک نوجوان ہے یا آپ سب جوان نہیں ہیں؟ جی، علم دین سے دوری کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے، کبھی آپ نے سوچا کہ میرا بچہ بھی عالم بنے اور میں بھی اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤں؟ ماشاءاللہ آپ کے قرب و جوار میں سمجھتا ہوں کئی مدارس ہیں، اور میرے استاذ نے بتایا کہ یہاں حفظ کا کوئی مدرسہ ہے جو بڑا بہترین مدرسہ ہے، حفظ کی پڑھائی بڑی بہترین ہوتی ہے۔ کہاں ہے شیخ؟ چمپوا میں ہے، اور کیونجھر میں آپ کا مصباح العلوم ہے، شیخ بھی وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، جھومپورہ کیونجھر میں۔ یہ بتائیے کتنے لوگوں کے بچے علم دین حاصل کرتے ہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ بہرحال نوجوانوں میں بگاڑ کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری کا ہونا۔ اور دین سے دوری یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے شبہات کا فتنہ قرار دیا ہے۔ بندہ اگر دین سے دور ہو جائے تو وہ بہت بڑے بڑے فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فتنوں میں پڑھیے وہ حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا اصل؟ جی جی ابو تراب، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ بھائی پیچھے والے، آگے والے سب
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر. کیا تھا؟ پوری زندگی ابو ہریرہ پڑھتے. کبھی کتابیں کھول کے دیکھو یار, پڑھو, تھوڑا سا علم حاصل کرو. عبد الرحمن ابن صخر نام تھا. اچھا, بات آئی ہے تو یہاں موضوع کو روک کر کے ایک بات بتلاتا ہوں. ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. کیا نہیں کیا. فرض نماز پڑھ لی, سنت پڑھی نہیں پڑھے, گھر چلے گئے. ایک آدمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہی کی تھی. کیا تھی وہ نیکی؟ وہ بندہ آیا مکے میں, آ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ اسلام قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں اپنی قوم میں جاؤں اور جا کر کے قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں. واپس پلٹ گیا, مکہ آیا, اسلام قبول کیا, چلا گیا. اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. مدینے میں تقریباً 7 سال گزر گئے. 7 سال گزرنے کے بعد یہ بندہ اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے ان کو دعوت دی ہے, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی قوم میں, اس میں ایک شخص ابو ہریرہ بھی ہے. نیکیوں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا میرے بھائی, ابو ہریرہ بھی ہے. اب آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, کوئی بھی مسلک ہو, چاہے حنفیت ہو, شافعیت ہو, مالکیت ہو, یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے حنبلی ہوں, کوئی بھی ہو, یا اہل الحدیث ہو, کہیں بھی چلے جائیے, وہ پڑھتے پڑھاتے یہی حدیث ہے جو سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے. اب قیامت تک جتنے لوگ ان حدیثوں پر عمل کریں گے, ایک ثواب تو ابو ہریرہ کو ملے گا کہ نہیں, لیکن اس کا ایک حصہ اس بندے کو بھی جاتا ہے جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی دعوت دی تھی اور انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا یہ ایک چھوٹا سا کام میرے نجات کا ذریعہ بن جائے شاید. اس صحابی کا نام ہے طفیل بن عمرو الدوسی, قبیلہ دوس کے سردار تھے. انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ کو اسلام کی دعوت دی تھی. کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں جس بندے کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں وہ آگے چل کے صحابہ میں بڑے بڑے کبار علماء میں شمار ہوگا اور حدیث کی روایت کرنے میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا, اور جس کی حدیثیں بیان کردہ حدیثیں سب سے زیادہ پڑھی اور لکھی جائیں گے. کبھی سوچا نہیں ہو. ایسے ہی میرے بھائی نیکیوں کو چھوٹا نہیں جاننا, موقع ملتے کہ نیکی کر لینا, پتہ نہیں دوبارہ موقع ہاتھ آتا کہ نہیں آتا. بہرحال اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرنے میں جلدی کرو, عمل کرنے میں جلدی کرو, یعنی دین کے قریب آ جاؤ. دین سے دوری یہ بندے کے لیے عمل کے درمیان سب سے بڑی آڑ ہے, سب سے بڑی دیوار ہے. کہا بادروا بالاعمال, عمل کرنے میں جلدی کرو, اس لیے کہ فتنے ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں. ہر فتنہ اپنے آنے والے فتنے سے, یعنی ہر آنے والا فتنہ موجودہ فتنے سے بڑا بھیانک اور خطرناک ہوگا. اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو ایمان والا ہوگا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. نوجوانوں, آج جو دین سے دوری تم نے اختیار کی ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ تم شبہات کے فتنے میں پڑ گئے, شبہات کے فتنے میں پڑ گئے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سے گھر جانا اور ایک ایسا سفید ورق لینا, سفید ورق لے کر کے بیچ میں ایک لمبی لائن کھینچ دینا. ایک طرف لکھنا کہ اللہ کی فرما برداری اور دوسری طرف لکھنا اللہ کی نافرمانی. صبح سے لے کر شام تک کا اپنا شیڈیول بنا کے چیک کر لینا کہ شبہات کے فتنے میں کتنا زیادہ ہم پڑے ہوئے ہیں. دین بیزاری, دین سے دوری کتنی زیادہ آج ہمارے درمیان ہے, یہ ہمیں نظر آ جائے گا. یاد رکھیں, اگر ہم اپنی زندگی کا ہی مطالعہ کر لیں کہ ہم صبح و شام اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے, کتنی نافرمانی کرتے, ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی ہے اور
دین سے ہم کتنے زیادہ دور ہو کر کے رہ گئے. اچھا، نوجوان ہمارے سماج میں دو طبقے میں بٹے ہوئے ہیں. ایک طبقہ وہ جو دین سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اگر کوئی اس کے نبی کو گالیاں دے دے تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جائے. اتنی محبت کہ اگر کوئی اس کے نبی کو برا بھلا کہہ دے لاکھوں کا مجمع لے کر سڑکوں پر چلا آئے. اتنی محبت کہ اگر کوئی اس کے دین کو برا بھلا کہہ دے تو جو چاہے کر لے، ایف آئی آر کرنے کے لیے اور کیس بک کرنے کے لیے اور پٹیشن دینے کے لیے سینکڑوں کا مجمع لے کر کے جائے. دین سے بڑی محبت ہے. لیکن لاکھوں کا مجمع سڑک پر احتجاج کرتا ہے نبی کی عزت اور نبی کے احترام کے لیے، اور وہی مجمع جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ کر کے سڑکوں پر کوئی سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی کنارے کھڑا ہو کر چائے نوشی کرتا ہے، تو کوئی ٹھنڈے کی دکان پر اور کوئی زردے پان کی دکان پہ دکھائی دیتا ہے. ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا دین سے بڑی محبت ہے، لیکن عمل کے معاملے میں ہم کورے اور زیرو ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دین سے بالکل بیزار ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے. آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اسے ہدایت دے. اسٹوڈنٹ تھا وہ بندہ، بہترین اہل الحدیث، پورے خاندان والوں میں لڑ کے جھگڑ کر اکیلا اہل الحدیث تھا، لیکن دین کے معاملے میں عمل میں کوتاہ تھا، دین سے دور تھا. آج کولکاتہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے، لیکن رافضی اور شیعہ ہو چکا ہے وہ. میں نوجوانوں کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. یہ جو دین بیزاری ہے، دین سے جو دوری ہے، ایسا ہو گیا اللہ کی قسم کہ دین اسلام دنیا والوں کے لیے اجنبی ہو کے نہ ہو، ہم مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے. آپ کسی کی شادی کا کارڈ اٹھا کے دیکھیے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لکھا ہوا نکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے. وہاں نکاح میں ایجاب و قبول، مہر کی ادائیگی اور ولیمے کی دعوت کے علاوہ تمام رسم و رواج فضول ہے، واہیات ہے. لیکن ان نکاح من سنتی لکھ کر کے وہاں باضابطہ لکھا رہتا ہے کہ ہلدی کی رسم اتنی تاریخ کو ہوگی، مہندی کی رسم اتنی تاریخ کو ہوگی، فلاں رسم اتنی تاریخ کو ہوگی، ساری چیزیں وہاں مینشن ہیں، لیکن پھر بھی لکھا ہے ان نکاح من سنتی. آپ آئیے، اخلاق کے معاملے میں ہم مسلمانوں سے اور خصوصاً نوجوانوں سے زیادہ گرا ہوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرے بھائی. آپ یقین جانیے، معاملات میں دھوکہ دھڑی دینے میں یا رب ہم سب سے آگے ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج دین اسلام دنیا والوں کے لیے اجنبی ہے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن اسلام مسلمانوں کے درمیان اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے. صرف نام لیوا ہم رہ گئے ہیں مسلمان، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ دین سے دور ہونا ہے میرے بھائیوں. اور یاد رکھیں، جو نوجوان آج دین سے دور ہیں، جن کا لباس یورپین، جن کے رہنے کی طرز زندگی یورپین، اور جن کے ہیئر اسٹائل یورپین، جنہوں نے اپنی زندگی میں اسوہ آئیڈیل نمونہ، چاہے ہماری بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، ناچنے والے، گانے والے، کرکٹ کے پلیئرز، فٹ بال کے پلیئرز کو بنا کر کے رکھا ہے. یہ دین سے بڑے دور بیزار ہیں. سنو اللہ کیا کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 179 کی تلاوت کرو. اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے کہا اللہ نے انہیں دل دیا ہے، اللہ نے انہیں دل دیا ہے، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہے، لیکن یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. اللہ نے کان دیے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن اپنے کان کے دروازوں کو بند کر کے رکھے ہیں. یہ انہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ رب العالمین، ایک جانور جس طرح صبح اٹھتا ہے، کھانا کھایا،
مالک نے چھوڑ دیا، پورا دن سماج کا چکر لگاتا اور آ کر کے شام کو دوبارہ کھانا کھا کر کے اپنے کھوٹے میں بندھ جاتا ہے۔ آج نوجوان جو دین سے بیزار ہے، دور ہے، ان کی حالت یہی ہے، صبح 10 بجے ہوتی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ شیخ کیا کروں، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اور مولویوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اٹھانا تھا اسے نماز کے لیے، تعویذیں لکھ کر کے دے دی کہ دیواروں پر لٹکاؤ، اس سے دکان و مکان میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ اتنا بڑا ظلم۔ صبح 10 بجے اٹھ رہے ہیں، ناشتہ کیا اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ باہر، ظہر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، بابو صاحب آرام سے 10 بجے گھر پہنچتے ہیں، ابا بھی خوش ہیں، اماں بھی خوش ہیں، بیٹا دوستوں کے ساتھ گھوم کے آیا ہے۔ ابھی لاڈ صاحب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ ناراض ہو کر کے کہیں پلیٹ پھینک دے گا، شیشے توڑ دے گا، موبائل اٹھا کر کے پھینک دیا تو 20,000 روپے ایسے ہی نقصان ہو۔ ابا اماں کچھ نہیں کہتے، اس پر بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ نوجوانوں یاد رکھو، دین سے دوری یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ اور آج جو ہماری حالت دنیا میں ہوئی ہے، جیسا کہ شیوخ نے بتلایا کہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا اسلام، ان کی عزتیں، ان کی مال و دولت، ان کی جان، ہر چیز خطرے میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے۔ مجھے یاد آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دور میں کہا تھا کہ لوگوں، اللہ نے ہم بڑے ذلیل تھے، نحن قوم اذلاء، ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی، اب اسلام سے دور ہو کر کے کہیں اور عزت تلاشیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 پڑھیے نا، اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرو، اگر تم پکے سچے ایمان والے ہو، خالی اسلام کے نام لیوا نہیں، دین پر عمل کرنے والے نوجوانوں، اگر دین پر عمل کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدر میں سربلندی لکھ کر کے رکھا ہے۔ لیکن دین پر عمل کرنا چھوڑ دو، دین سے دور ہو جاؤ تو یقین جانو یہ تمہاری ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہے۔ یہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا سبب آج نوجوانوں میں بگاڑ کا، آگے بڑھاؤں یا روک دوں؟ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایمانداری سے بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے، آمین۔ دوسرا سبب تعلیم کا انتظام نہ کرنا۔ نوجوانوں میں بگاڑ کی جو دوسری بنیادی وجہ ہے، تعلیم سے دور ہونا ہے۔ آج ہمارے یہاں بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان مل جائے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے جو ہے اپنی بنیادی ضرورت روٹی، کپڑے اور مکان کو بنا لیا ہے، جبکہ سب سے زیادہ اہمیت اور ضرورت کسی چیز کی تھی تو وہ تعلیم کی ضرورت تھی۔ اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا بہت سارے نوجوان شہوات کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ شہوات کے فتنے کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کے فتنوں میں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اکثر و بیشتر نوجوانوں کو حرام حلال کا علم نہیں ہے، جو بھی مال مل جائے۔ مثال دے کے سمجھاؤ، نوجوانوں کو ایک بڑی بری لت لگی ہوئی ہے آئی پی ایل میں بیٹنگ کرنے کی۔ آئی پی ایل میں بیٹنگ کرنے کی، بیٹنگ کیا؟ سٹا کھیلنے کی، جوا کھیلنے کی ایک عادت لگی ہوئی ہے۔ کما کے لایا، دن بھر محنت کر کے 1000 روپے لایا، شام کو جا کر کے سٹے کی دکان میں 500 روپے کا سٹا کھیل جاتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حلال کمایا حلال جگہ میں لگانا تھا۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ چیز حرام ہے۔ ایسے ہی ظلم و زیادتی میں مبتلا ہونا، باپ کے مرنے کے بعد بہن کا بھی حق مار لیا، بھائی کا بھی حق مار کے بیٹھ گیا۔ بہن کو حق دینے کی بات تھی تو کہا نہیں، بہن کو جہیز دے کر کے ودا کیا ہے، اب کہاں اس کا حق؟ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے جہیز دینے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے وراثت میں حق دینے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کا علم نہیں تھا، یہی ہوا۔ زمین میں فتنہ فساد، بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائی۔ یاد رکھیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج خصوصاً نوجوان ہمارے شہوات کے اور شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں،
اور ان فتنوں میں توجہ چاہتا ہوں سب کی، ہر کوئی میری طرف دھیان دے، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ آج نوجوان مسلک اہل حدیث کو چھوڑ کر کے اخوانیت کی طرف جا رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے خارجیت کی طرف جا رہے ہیں، علماء ہیں، علماء کا احترام نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ بھائی میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں کہیں کے حالات سے واقف ہوں، آج لوگ علماء کو اپنے دروازے پر بندھے ہوئے گائے بکری سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جس کو جی میں آیا رسی پکڑا، چل بیٹھ، چل اٹھ۔ بھائی عالم صاحب کو رکھنے کے لیے اتنے بڑے شرائط تیار کیے جاتے ہیں، اتنے بڑے شرائط، یہ نہیں ہونا، 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 یہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ علماء کا احترام کیجیے، یہ علماء آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے جو شیوخ ہیں، جو علماء ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کا اہتمام کیجیے، یہ آپ کو دین سکھانے والے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھانے والے ہیں، آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے یہ علماء۔ لیکن نوجوانوں میں علم نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ غیر عالموں کو علماء سے زیادہ مقام دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، پڑوسی ملک کا ایک بندہ ہے، غیر عالم ہے، انجینئر ہے بیچارہ، اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں انجینئر صاحب کہ اگر میں صحابہ کے دور میں ہوتا، یہ اگر شیطان کے دروازے کھلواتا ہے، کہہ رہے صاحب کہ اگر میں صحابہ کے دور میں ہوتا تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں ہوتا اور سیدنا معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میں کہتا ہوں اگر تم صحابہ کے دور میں ہوتے تو کیا پتا تھا کہ تم ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور عبداللہ ابن سبا شاید ان کے اعلی کار بن کر کے اور جہنم پہنچ گئے ہوتے ابھی تک۔ تو علم نہیں ہے کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، تو آج غیر عالموں کو ہم نے عالم بنا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کیجئے، علم کے حصول کا انتظام کیجئے، اور یاد رکھیں علم کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ پہلا حصہ دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، توحید و سنت کا علم، یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے۔ کہا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 پڑھی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور علم والوں کو بڑا اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ سنن دارمی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اللہ قوموں کو پستی عطا کرتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک گورنر ہے مکہ کے، ان کو خبر لگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، مکے سے باہر آئے۔ اب مکے سے باہر آئے تو اپنا نائب کسی کو مقرر کیا، پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی آپ مکے سے آ گئے ہیں، مکے میں لوگوں کا ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ کہا ابن ابی ابزہ کو۔ کہا یہ ابن ابی ابزہ کون ہے؟ کہا کہ ہمارا غلام ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، کہا کہ ایک غلام کو مکے کے شریفوں کے اوپر آپ حاکم بنا کر کے آئے ہیں؟ کہا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ کہا اے امیر المومنین، وہ جو غلام ہے ہمارا، اسے فرائض کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا قاری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد پڑ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ علم دین حاصل کیجئے، خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، علم دین سے اپنے بچوں کو آراستہ کیجئے۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پوری زندگی کچھ کیجیے یا نہ کیجیے، اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائیے، اس کے بعد اسے جو ہے آپ دنیاوی تعلیم جو دینا چاہیں دیجیے، کیونکہ علم کا دوسرا حصہ، دوسری قسم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اور میں خاص کر کے نوجوانوں سے کہوں گا، حالات اور ضرورت کے پیش نظر نوجوانوں کوشش کرو کہ تم ڈاکٹر بنو، کوشش کرو کہ تم ایڈوکیٹ بنو، کوشش کرو کہ تم IAS
IPS اور UPSC کے ایگزامز کریک کرنے کی طاقت رکھو. آج حالات کی ضرورت ہے. وقت اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ جہاں دینی تعلیم ہمارے پاس ہونی چاہیے وہیں دنیاوی تعلیمات میں بھی ہمارا قدم سب سے آگے ہونا چاہیے. مجھے یاد آتا ہے یہودیوں کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. یہودیوں کا ایک بچہ، علامہ اقبال نے یہ واقعہ بیان کیا ہے غالباً، کہ وہ لندن کے ایک دورے پر گئے تھے تو دیکھا کہ اسکول میں جب ٹفن ٹائم ہوا سارے بچے کھیلنے میں کھانے پینے میں لگے. ایک بچہ کتاب لیے لائبریری میں پہنچ گیا. انہوں نے 2-3 دن یہ معاملہ دیکھا. اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وقفہ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، ٹفن ٹائم ہوتا ہے، تم لائبریری چلے آتے ہو اور وہ سب اپنے کاموں، اپنے کھیل کود میں کھانے پینے میں لگے. کہتا ہے میں یہودی ہوں. وہ بچہ کہتا ہے میں یہودی ہوں. پوری دنیا میں ہمیں ذلیل کر کے نکال دیا گیا. آج ہماری تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے گڈ ہیں تو میں بٹر بنوں، اور وہ بٹر ہیں تو مجھے بیسٹ بننے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو یہ فلسفہ سیکھ لینا چاہیے کہ اگر دنیا ہم سے اچھی ہے تو ہمیں سب سے اچھا بننے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا دائرہ کیا ہے، آپ کو کس حد میں رہ کر کے دنیا میں زندگی گزارنی ہے. اور اس کے بعد دنیاوی علم حاصل کیجئے، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے. تو آج نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی دوسری وجہ کیا ہے؟ تعلیم کا اہتمام نہ ہونا. تیسری وجہ جو ہے وہ ہے وقت کی بربادی. آج دیکھیں آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے، اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان آج وقت کی بربادی میں مبتلا ہے. جیسے فضول کہیں بھی بیٹھ گئے، 4 لوگ اڈے بازی میں مبتلا ہو گئے، بیٹھے ہیں، دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں. فضول میں چلو گاڑی نکالو گھوم کر کے آتے ہیں، نکل گئے چلے گئے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ایسی برباد کر لیا. رات و دن چاہے وہ PUBG کا گیم ہو، فری فائر ہو یا 8 بال پل ہو، یہ نوجوانوں میں عام ہے. بھائی میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں، مجھے بھی ساری باتیں معلوم ہیں. ایسا نہیں کہ میں کہیں اور سے آیا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے. حالات دیکھ کر کے جو لوگوں نے نشاندہی کی کہ کیا کیا آگے نوجوانوں میں ہوں گے. تو نوجوانوں کو دیکھیے، وہ پہلے کمپنی نے لالچ دی کہ 49 روپے میں سم خریدیے اور اس کے بعد 149 کا ریچارج کروائیے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس پر GST آیا، اس پر سروس ٹیکس آیا، اس پر یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں آئی. اب جو ہے سب سے کم ریچارج. اب بیچارہ نوجوان بھی پریشان ہے کہ پڑوسی کے وائی فائی کا پاسورڈ مل جاتا تو گیم تھوڑی زیادہ دیر تک ہو جاتی، کیونکہ 12 بجے کے بعد تو ڈیٹا ختم ہو جانا ہے ہمارا. ہر آدمی پریشان ہے کہ وہ جو 1 یا 1.5 GB ڈیٹا آ رہا ہمارے پاس، یہ ختم کیسے کرنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے. آپ سمجھیے وقت کی بربادی گیمز میں ہو رہے ہیں. موبائل پر بیٹھے ہیں، خواہ مخواہ کچھ بھی کام نہیں، انسٹاگرام آن کیا، انہیں ناچ رہی، انہیں گا رہا، یہ ایسا کر رہی، وہ ایسا کر رہا، چل رہا. فیس بک پر آئے، اچھا یہ تو ہمارے محلے میں رہتا، دیکھو یہ اس پر ناچ رہا ہے. یہ چیز چل رہی ہے. ریلز میں ٹائم برباد کر رہے، دیکھنے میں ریلز پر ٹائم برباد کر رہے ہیں. ایسے ہی گھر میں خواتین بیٹھ جاتی ہیں ہماری، ماشاءاللہ سب کام کر لیا، چلو اب ذرا اسٹار پلس آن کر لیتے ہیں. اسٹار پلس ہے، کلرز چینل ہے، زی ٹی وی ہے، پتہ نہیں کون کون سے اور بھی ہیں. اور اس پر ایک نیا بوال، یہ پاکستانی ڈرامہ ہے، مسلمانوں کا سیریل ہے. ہاں، پاکستانی ڈرامے مسلمانوں کے سیریلز کے نام سے چلائے جا رہے ہیں، جہاں پر سالہ اور جہاں پر بہنوئی اور سالی ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. وہ مسلمانوں کی تہذیب بتا رہے ہمارے کو، وہ ہمیں مسلمانوں کی تہذیب سکھا رہے. یہ فساد ہے میرے بھائی، یہ وقت کی بربادی ہے. اور یہ ہنسنے کی چیز نہیں، رونے کی چیز ہے. کیوں رونے کی چیز ہے؟ اس گھر میں ہم بھی موجود ہیں، وہ ٹی وی بھی چل رہا ہے، وہاں بیوی بھی ہے، وہاں بیٹا بھی ہے، وہاں بھائی بھی ہے، وہاں بہن بھی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں. کچھ نہیں، مول صاحب کیا کرے، کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں. چلیے آپ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں. اور وہ جو چیئر لیڈر آ کر کے ناچتی ہے، وہ کون ہے ہماری؟ ہاں، سگی رشتہ دار ہے. آدھے آدھے کپڑے پہن کر کے چیئر لیڈرز جو ناچتی ہیں، وہ کون ہے ہماری؟ رشتہ دار ہے ہماری. ہاں، محرم ہے ہماری. کیا بتائیے، محرم ہے ہماری، اس کا دیکھنا ہمارے لیے جائز اور حلال ہے؟
چلے ٹھیک ہے، نیوز سنتے ہیں، نیوز سنانے والا آپ کی بیوی بچوں آپ کی بیوی اور بیٹی کے لیے محرم ہے؟ یا نیوز سنانے والی جو چھوٹے سے ہیئر کٹ میں بغیر کسی مرقے اور بغیر کسی نقاب کے آتی ہے اور بہترین سریلی انداز میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایڈز بھی آتے ہیں اس میں ناچنے اور گانے والی آتی ہے، یہ سب ہمارے لیے محرم ہے؟ ہاں، یہ رونے کا مقام ہے کہ وقت کی بربادی کے لیے ہم نے گھر میں ساز و سامان لا لیا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی، سورۃ العصر۔ زیادہ کچھ کہوں گا نہیں، ایک گزارش کروں گا، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جانے کے بعد یا آئندہ کل سورۃ العصر کی تفسیر ضرور پڑھو گے، وعدہ کرو آپ پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، جا کے پڑھنا۔ اللہ نے کہا کہ وقت کے برباد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھی وجہ نوجوانوں میں بگاڑ کی جو ہے وہ ہے والدین کی لاپرواہی، والدین کی لاپرواہی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے، وہ بچپنے میں اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بچہ باہر کھیل رہا ہے، وہ کسی کو گالی دے کر کے آتا ہے، کسی کو گالی دے کر کے آتا ہے، آنے کے بعد ہم سن لیتے کہ ہمارے بچے نے گالی دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے پیار سے اچھے سے سمجھاتے۔ ہم کیا کرتے، اٹھایا رپا 2 تھپڑ کان کے نیچے، اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں، ہم اپنے کام میں۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ 2 تھپڑ بھول جاتا ہے، پھر وہ کسی کو ماں کی گالی دے کر کے آتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو نوجوانوں میں بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ تربیت کا جو وقت تھا اس کو ہم نے برباد کر دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں 7 سال بچے سے بڑی محبت کرو، 7 سال سے لے کے 14 سال تک اپنے بچے کو ادب سکھاؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، 14 سے 21 سال تک اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھو۔ تم جو ہو تمہارا بچہ وہی بنے گا۔ 21 سال کے بعد بچے کو تم آزاد چھوڑ دو، اگر تم نے اس کی اسلامی تربیت کی ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہ ماحول نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، دادا ذمہ دار ہے، دادی ذمہ دار ہے، چچا ذمہ دار ہے، چچی ذمہ دار ہے، ماموں ذمہ دار ہے، مامی ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے، بہن ذمہ دار، ہر کوئی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک آخری بات اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ رب العالمین نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ ایک آگ لگی ہے، بیٹے کو اٹھائیے اور لے جا کر کے آگ میں ڈال دیجیے، آپ ڈالیں گے؟ لیکن اولاد کی تربیت نہیں کر کے اسے ہم خود جہنم کی آگ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، تاکہ جب یہ جواں ہو تو تربیت یافتہ ہو اور یہ گمراہی کی راہ پر نہ چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی کہی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین آج کی یہ مجلس جن بھائیوں کی کوشش سے قائم ہوئی، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ اللہ تو ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں اللہ تو انہیں ایمان و صحت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے ہیں اللہ تو انہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔